خداوند یسوع المسیح کے پاک پوتر اور اعلیٰ نام میں آپ سب کو سلام۔ کیا آپ سب تیار ہیں؟ آئیے خداوند کے زندگی بخش کلام مقدس کو پڑھتے ہیں۔ خداوند کے نبی فرماتے ہیں کوئی بھی عبادت کلام مقدس کو پڑھے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ آئیے بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں۔ ایوب کی کتاب اور اس کا 19واں باب اور 25ویں آیت۔ دا بک آف جوب چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 25۔ بائبل مقدس میں سے پرانا عہد نامہ ایوب کی کتاب 19واں باب اور 25ویں آیت میں یہ مرقوم ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا۔ سب کہیں آمین۔ تشریف رکھیں۔ جب ہم ایوب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو 14ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ایوب کہتے ہیں انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے اور دکھوں سے بھرا اور تھوڑے دنوں کا۔ اس کے بعد جب ہم پڑھتے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایوب مایوس ہو گیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس کی آس، اس کی امید جاتی رہی۔ لیکن جب ہم اسٹڈی کرتے ہو 19 باب میں آتے ہیں تو 19 باب میں بھی وہ بتاتا ہے کہ میری کتنی شان و شوکت تھی، میرے نوکر چاکر تھے، لیکن اب مجھے کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ ایون اس نے کہا کہ یہاں تک کہ میرے رشتہ دار بھی میرے خلاف ہو گئے ہیں، میرے دوست بھی میرے خلاف ہو گئے ہیں، ایون اس نے کہا میری بیوی بھی میرے خلاف ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جب یہ ساری باتیں کر رہا تھا اس کا انسان سے ٹرسٹ اٹھ گیا، اس کا انسان سے بھروسہ ختم ہو گیا، تو اچانک نبی کہتا ہے اسے تحریک ملتی ہے، اسے انسپائریشن ملتی ہے، اسے خداوند کی طرف سے وحی ملتی ہے، وحی اس پر نازل ہوتی ہے انسپائریشن، اور اچانک سے وہ کہتا ہے لیکن میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ کوئی انسان، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، ماں باپ، کوئی بھی مخلصی نہیں دے سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے سب کو میں نے دیکھا لیکن کوئی بھی مخلصی دینے والا نہیں ہے۔ لیکن جب خداوند نے اسے رلدس کے وسیلہ سے رہنمائی دی تو وہ پکار اٹھا۔ اس نے کہا I know that my Redeemer liveth and that he shall stand at the later day upon the earth۔ لیکن میں جانتا ہوں، یہ بڑی بات ہے، جانتا ہوں۔ ہر کوئی نہیں جانتا، لوگ انجانے میں بھی عبادت کر رہے ہیں، انجانے میں بھی چرچ آ رہے ہیں، انجانے میں بھی گیت گا رہے ہیں، انجانے میں بھی، لیکن جو جان کر گاتا ہے، جو جانتا ہے، اس کے اندر انسپائریشن ہوتی ہے، اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے ہم جب گیت گاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کیا گا رہے ہیں۔ ہم ایسے آمین نہیں کہتے، ہمارے اندر کوئی ہے جو کہتا ہے کہ اس پر آمین بول۔ یہ تحریک ہوتی ہے، اور تحریک ہر کسی کو نہیں ملتی، تحریک خدا کی طرف سے آتی ہے میرے بھائی میری بہن۔ اور جب تحریک آ گئی تو پھر اس نے کہہ دیا میں جانتا ہوں۔ یہ شخصی طور پر جاننے کی ضرورت ہے، انڈیویجول جاننے کی ضرورت ہے، ہر کسی کا پرسنل رابطہ ہے خدا کے ساتھ۔ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کے دوست اس پر الزام لگا رہے تھے، تو نے ضرور مسٹیک کی ہوگی، تو نے یہ مسٹیک کی ہوگی، you did this mistake, you did this mistake، اس لیے تجھ پر مصیبت آئی، تجھ پر پریشانی آئی ہے۔ لیکن وہ جانتا ہے، وہ ایک مرتبہ کہتا ہے تم بھی میرے خلاف ہو گئے ہو، تم تو میرے دوست، جگری دوست تھے، تم بھی میرے مخالف ہو گئے ہو۔ لیکن جب اس کو انسپائریشن ملی، پریرنا ملی، جب اسے تحریک ملی، جب اس پر وہی نازل ہوئی تو وہ جان گیا۔ ہاللیلویہ۔
کیا ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مخلصی دینے والا زندہ ہے؟ تو ایوب کہتا ہے اس طرح اجڑ جانے کے بعد بھی میں آباد ہو جاؤں گا، اس طرح میرا بدن آج جس کے اوپر پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، بیماریاں آئی ہوئی ہیں، پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، تکلیفیں آئی ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کا بڑا مسکنسیپشن ہے، کہتے ہیں خدا کے لوگ پر بیماری آ جائے تو الٹا سیدھا سوچنا شروع کرتے ہیں، یار یہ تو خدا کا بندہ ہے، اس پر بیماری کیوں آ گئی ہے، اس پر پریشانی کیوں آ گئی ہے، اس پر مسئلہ کیوں ہو گیا ہو بھائی۔ یہاں دیکھیں ایوب خدا کا بندہ تھا۔ خدا اپنے بندوں کو چیک کرتا ہے، خدا اپنے بندوں کی عدالت کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں پہلا کرنتھیوں 11واں باب پڑھے تو خدا زمین پر اپنے لوگوں کی عدالت کرتا ہے۔ کیوں زمین پر عدالت کرتا ہے؟ کیونکہ آنے والے جہان میں دلہن کی عدالت نہیں ہوگی، آپ کی عدالت۔ اگر خدا مجھے دکھوں سے گزارتا ہے، آپ کو دکھوں سے گزارتا ہے، تو خدا اسی زمین پر ہمیں تیار کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ! یہ سمجھ لیں آپ کی عدالت ہو رہی ہے، ٹرائل ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو بڑی عدالت ہونی ہے اس میں کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو خدا کے لوگوں پر بھی دکھ تکلیف مشکل آتی ہے، یہ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ دیکھیں وہ بھی مٹی کے بنے ہوئے ہیں جیسے آپ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، تو سب پر سلیمان بادشاہ کہتا ہے سب پر ایک ہی حادثہ گزرتا ہے، سب پر ایک جیسے بیماری بھی آتی ہے، پر یہاں پہ ایوب پر بھی آئی۔ تو اس کے دوست بھی یہی کہہ رہے تھے کہ تو نے گناہ کیا ہوگا، تو نے مسٹیک کی ہوگی، لیکن جب آپ کو تحریک مل جاتی ہے، جب آپ کو انسپائریشن مل جاتی ہے، پھر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا بھی برا کہے آپ ٹینشن نہیں لیتے، کیونکہ آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ خداوند جانتا ہے میرے دل کو کہ میرے دل میں کیا ہے۔ یہ انسپائریشن بہت ضروری ہے، تحریک بہت ضروری ہے، اور اسے جب کوئی آس امید نظر نہ آئی تو خداوند نے اس پر ظاہر کیا، اور اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ ہاللیلویہ! اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا۔ ابھی دیکھیں یہ یسوع مسیح کے آنے سے بھی 4000 سال پہلے کی بات ہے، یہ واقعہ ہونے سے 4000 سال۔ ایوب کی کتاب سب سے پرانی کتاب ہے۔ آج کا جو دن ہے یہ بڑا خاص ایونٹ ہے، عظیم ترین ایونٹ کہا گیا اس کو۔ نبی نے کہا عظیم ترین ایونٹ ہے یہ، سمجھ لگ رہی؟ گریٹسٹ، سب سے بڑا ایونٹ کون سا ہے؟ قیامت المسیح کا ایونٹ، ایسٹر کا ایونٹ، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا ایونٹ۔ کیونکہ مرتے تو سبھی ہیں، مرنے کے بعد جیتا نہیں ہے کوئی، جینے والا زندہ ہونے والا ایک ہی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے یہ خاص ایونٹ ہے، یہ اسپیشل ایونٹ ہے، یہ بڑا خاص دن ہے۔ نبی کہتے ہیں آج صبح ہم یہاں اس عظیم ترین ایونٹ کو منانے آئے ہیں جو کبھی اس دنیا میں ہوا تھا۔ ہاللیلویہ! جو کبھی اس دنیا میں ہوا تھا، یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا۔ وہ اپنی موت میں بھی عظیم تھا، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ مرے جیسے مسیح مرا، لیکن مر کوئی بھی سکتا ہے، نبی کہتا ہے، مگر مردوں میں سے زندہ کوئی نہیں ہو سکتا، وہ صرف یسوع مسیح تھا۔ اور آج صبح ہماری ساری امیدیں ایک دو نہیں، ساری امیدیں خداوند یسوع کے جی اٹھنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پولس رسول فرماتے ہیں اگر یسوع مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری عبادت کرنا بھی فضول ہے، ہمارا ایمان رکھنا بھی فضول ہے۔ یسوع فی الحقیقت یسوع مسیح جی اٹھا ہے، اور ہماری امیدیں بھی یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ان الفاظ میں جو ہم نے پڑھے ہیں، ایوب نے نبوت کی ہے۔ ایوب یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے میں نے کہا تقریباً 4000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے نبوت کی، اس نے پیشن گوئی کر دی، اس نے پہلے ہی پریویو دیکھ لیا۔ جب اس نے اس دن کو آتے دیکھا، کون سا دن؟ یہ دن ایوب نے دیکھا تھا، یہ دن ایسٹر کا دن، جی اٹھنے کا دن،
क़यामतुल मसीह को अय्यूब ने रोया में देखा, अय्यूब ने विजन में देखा कि इस तरह हम गीत गा रहे हैं, हम प्रस्तिश कर रहे हैं और यीशु मसीह के जी उठने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुदावंद ने उसे दिखाया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज भी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं और हर कोई अपने अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करता है और कई जगहों पर लोग अपने आबाओ अजदाद की इबादत करते हैं, अपने एंशंट जो पेरेंट्स होते हैं उनकी इबादत करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नबी कहता है उनके लोग मर जाते हैं, आज भी देखें कई ऐसे लोग हैं मर जाते हैं तो उनके मज़ार बना लेते हैं, मज़ार बनाने के बाद उनकी कब्रों को पूजते हैं, उनकी कब्रों के आगे अपने बुजुर्गों की पूजा करते हैं। मिसाल के तौर पर नबी कहता है अगर आप चीन में चले जाएं, अगर आप जापान में चले जाएं और वहाँ जाकर आज जी उठने का कलाम सुनाएं कि यीशु मसीह जी उठा है, तो वो बोलेंगे भाई कौन से देवता की बात कर रहे हो, कौन से देवता की बात कर रहे हो, क्योंकि उनके नज़दीक जो कोई भी मर जाता है, जो कोई भी मर जाता है वो देवता बन जाता है। उनके मज़हब के अंदर अगर आप बुद्धा के पुजारियों के पास जाएं या मुसलमानों के पास जाएं, मुसलमान तो जी उठने को यीशु मसीह की मसलूबियत को नहीं मानते और बुद्धा भी नहीं मानते और भी बहुत सारे लोग नहीं मानते। वो कहते हैं सलीब पर उसकी शक्ल बदल कर किसी और शख्स को सलीब पर चढ़ा दिया गया था। वो कहते हैं सलीब पर यीशु मसीह को नहीं चढ़ाया गया था, अगर क्योंकि खुदा ने उसको हटा लिया था और उस जैसा कोई शख्स जो है सलीब पर चढ़ा दिया गया था। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं कहता हूँ अगर यीशु मसीह की जगह पर किसी और शख्स को सलीब पर चढ़ा दिया गया था तो वो मरा भी था। अगर यीशु मसीह सलीब पर नहीं चढ़ा तो फिर यीशु मसीह जिंदा कैसे हो गया? इसका मतलब है यीशु सलीब पर चढ़ा था, कोई दूसरा शख्स जिंदा नहीं हो सकता। हालेलुया। तो ये सबूत है कि यीशु मसीह ही मसलूब हुआ था और तीसरे दिन मुर्दों में से। तो ऐसे भी लोग हैं, मुसलमानों में बहुत सारे मज़ारों को मानते हैं, बहुत सारे अपने बुजुर्गों की पूजा करते हैं, हिंदुओं में करते हैं, बाकी दीगर मज़ाहिब के अंदर करते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो अपने बुजुर्गों के जब वो मर जाते हैं तो उनके मज़ार बना लेते हैं और फिर उनको पूजते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि मसीहत के अंदर कोई भी मज़ार नहीं है। मसीहत का जो बानी है, मसीहत का जो आका है, मसीहत का जो खुदावंद है, मसीहत का जो फाउंडर है, उसकी कब्र आज खाली है। सारी कब्रें बड़ी बड़ी हैं लेकिन यीशु मसीह की कब्र खाली है। हालेलुया। हमें मज़ार बनाए, मज़ार मुर्दों के बनते हैं, टॉम कब्रें मुर्दों की बनती हैं, लेकिन यीशु मसीह जिंदा है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ मसीहो, आपको मज़ारों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका मखलसी देने वाला जिंदा है। हालेलुया। ये किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अय्यूब को कई मशवरा देते होंगे, अरे भाई चल ना किसी सियाने के पास चल, किसी बुजुर्ग के पास चल, चल किसी समझदार के पास चल, चल ना तुझे फलां बाबे के पास लेकर चलता हूँ, चल ना। उसने कहा मेरा मखलसी देने वाला, हालेलुया, जो खुद मरे हुए हैं वो किसी को क्या देंगे। इसलिए अय्यूब को ये तहरीक मिल गई, मेरा मखलसी देने वाला। आज आपके पास ये इंस्पायरेशन होनी चाहिए, ये तहरीक होनी चाहिए कि मेरा मखलसी देने वाला। यकीन जाने फिर आप मुर्दों के पास नहीं जाएंगे, फिर आप जिंदा खुदा के पास जाएंगे। हालत जैसी भी हो। तो अय्यूब ने वहाँ पर नबूवत की और इस सीन को देखा, ये ईस्टर के सीन को देखा, जी उठने के सीन को देखा। अगर हम मौसम पर गौर करें, आसमान के नीचे खुदा ने अजीम काम किए हैं। खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया और हम देख सकते हैं कि खुदा ने किस तरह ये सारा कुछ बनाया, अपने जहन से, अपने कलाम से। उसके जहन में कलाम था और किस तरह उसने साल को मुकर्रर किया है। साल के अंदर एक मौसम आता है जिसको कहते हैं पतझड़। क्या कहते हैं? पतझड़, जिसमें हरे पत्ते भी मुरझा जाते हैं और झड़ जाते हैं। हरे पत्ते भी
مرجھا جاتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں۔ پھر ایک موسم اس کے بعد اور آتا ہے جس کو کہتے ہیں موسم بہار۔ یہ بہار کا موسم ہے، تیسرے میں شروع ہوتا ہے۔ موسم بہار کے اندر یسوع مسیح جی اٹھے، موسم بہار کے اندر یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ موسم بہار زندگی کا موسم ہے۔ موسم بہار کے اندر خداوند خدا ابراہیم کے پاس آیا۔ ابراہیم، نبی کہتا ہے، آگے چل کر میں بتاؤں گا کیا بات کی ہے۔ موسم بہار کے اندر خدا ابراہیم کے پاس خود اتر آیا اور آ کر کہا تیری بیوی سارہ کہاں ہے؟ کہ پیچھے کام کر رہی ہے، ٹینٹ میں ہے، خیمہ میں ہے۔ اچھا چل ٹھیک ہے، میں موسم بہار میں آؤں گا۔ پڑھ لینا بائبل، میں موسم بہار میں آؤں گا اور تیرے بیٹا ہوگا۔ ہاللیلویہ، میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ 25 سال انتظار کرنے والا شخص کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، کسی حکیم کے پاس نہیں گیا، کسی پاپے چھاپے کے پاس بیٹا لینے نہیں گیا، کیونکہ اسے پتا تھا میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ تم کہاں سے بچے ڈھونڈ رہے ہو؟ تم کہاں سے بچے ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ کیا کہتے ہیں، منگتے تو منگنا تے لانتی دا کام ہے۔ یہ تو خود مانگنے والے ہیں۔ بڑی حیرانگی کی بات، آپ کے دروازے پہ مانگنے والے فقیر آتے ہیں، وہ آپ سے مانگتے ہیں، آپ ان سے مانگتے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ یا تو تواڈے کو تسی دے رہے ہو تو تسی وڈے پیر ہو نا، تسی دے رہے ہو نا، کون دے رہا ہے؟ آپ دیتے ہیں نا فقیروں کو، تو کون ہے؟ آپ بڑے پیر ہیں، پھر وہ دے تو کیوں مانگتے ہو؟ بابا ساڑھے لی دعا کریں، وہ آپ دے رہے ہیں، دینے والے تو آپ ہیں۔ سمجھ لگ رہی ہے آپ کو؟ تو وہ ان سے کیا مانگنا ہے جن کو آپ خود دے رہے ہیں؟ اس سے مانگیں، اس سے مانگیں جو سب کو دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ موسم بہار میں ابراہیم، where is your wife? Elohim, she is in the tent behind you. Okay, I will come back in the season of life. Hallelujah. میں زندگی کے موسم میں واپس آؤں گا، میں بہار کے موسم میں واپس آؤں گا اور تیرے بیٹا ہوگا، تیری بیوی سارہ سے تیرا بیٹا ہوگا۔ خدا جو وعدہ کرتا ہے، خدا اپنے وعدے بدلتا نہیں، خدا اپنا ذہن بدلتا نہیں، خدا اپنی سوچ بدلتا نہیں۔ آج ایک بیوی سے بچہ نہ ہو، دوسری بیوی لے آتے ہیں۔ خدا نے کہا تیرا بچہ تیری اسی بیوی سے ہوگا، دوسری کی ضرورت نہیں۔ ہاللیلویہ۔ چل چل چھوڑ اس کو، میں تیرے لیے دوسری لاتی ہوں۔ ماں تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اولاد خدا نے دینی ہے۔ باپ ڈیڈی نہیں، خدا نے دینی، اس میں سے بھی دے گا۔ کتنے اگر کہتے ہوں گے ابراہیم کو، لیکن ابراہیم جانتا تھا میرا مخلصی دینے والا۔ ہاللیلویہ۔ کم آن، وہ ہنسی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں۔ خدا خدا ہے، خدا جہاں نہیں بخیرتا وہاں سے جمع کرتا ہے، جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہے۔ میں آؤں گا کون سے سیزن میں؟ موسم، تو موسم بہار کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کا موسم۔ پتجھڑ کا مطلب ہے، نبی کہتا ہے مر جانا۔ پتا گرتا ہے، پتے کے اندر آپ کو پتہ جان ہوتی ہے۔ وہ ہرا پتا جب گرتا ہے، ڈالی سے کٹ جاتا ہے، گرتا ہے، اس کے اندر جو رس ہوتا ہے، ارک ہوتا ہے، وہ ارک اس کا نکل جاتا ہے، وہ پھر دوبارہ جڑوں میں چلا جاتا ہے، زمین میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر پڑا رہتا ہے۔ وہ اس وقت تک پڑا رہتا ہے جب تک موسم بہار نہیں آ جاتا۔ جیسے ہی موسم بہار آ جاتا ہے، وہ جڑوں میں سے واپس پھر ڈالیوں میں اور پھر پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میں کہتا ہوں تھوڑا سا انتظار کر لے، جلد بازی نہ کرے۔ اگر آج پتجھڑ ہے تو موسم بہار بھی آئے گا، جلدی نہ کریں۔ ہاللیلویہ۔ سن لے، نبی کہتا ہے اگر آج یہ بائبل لکھی ہوئی نہ ہوتی، اگر میرے پاس بائبل نہ ہوتی، اگر میرے پاس بائبل نہ ہوتی، دنیا میں بائبل نہ ہوتی، تو میں پھر بھی یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے پر ایمان رکھتا، بغیر بائبل کے۔
کیوں؟ نبی کہتا ہے بائبل کے بغیر مجھے فطرت بتاتی ہے، یہ موسم بتاتا ہے کہ یسوع مسیح مرا اور پھر زندہ ہوا۔ تو پتجھڑ جو ہے مرنا ہے، اور بہار جو ہے وہ زندہ ہونا ہے۔ ہاللویہ! یہ ترتیب ہے، یہ خدا نے بنائی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیں، کوئی مرتا ہے اور کوئی زندہ رہتا ہے۔ اگر آج ہم زندہ نہ تو پیچھے کوئی مرا ہے ہمارے لیے۔ کوئی مرتا ہے اور کوئی زندہ رہتا ہے، یہ سسٹم ہے۔ اور جب تک کوئی مرتا نہیں دوسرا زندہ نہیں رہ سکتا، یہ خدا کی ترتیب ہے۔ اور موت کے وسیلہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے۔ آپ موت کے وسیلہ سے زندہ ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ بنی نوع انسان موت کے وسیلہ زندہ رہتا ہے؟ کوئی مر رہا ہے، کوئی زندہ ہوتا ہے۔ کسی چیز کو مرنا پڑتا ہے تاکہ آپ زندہ رہ سکیں۔ فار ایگزامپل خوراک، جو خوراک آپ لیتے ہیں، آپ کو پتا ہے خوراک، سبزیاں، فروٹس، درخت وہ مرتے ہیں۔ درخت مرتے ہیں، فروٹس، سبزیاں ان کو ختم کیا جاتا ہے، وہ مرتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں۔ جانور، مرغی کھاتے ہیں نا بڑے شوق سے، وہ مرتی ہے۔ بیل کھاتے ہیں، وہ مرتا ہے۔ بکرا کھاتے ہیں، مرتا ہے۔ کوئی مرتا ہے اور کوئی زندہ رہتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جانور جو ہیں ان کے لیے درخت مرتے ہیں، پودے مرتے ہیں، ان کو کھاتے ہیں۔ یہ ہری چیزوں کو کھاتے ہیں جانور۔ اور جانور کو کبھی آپ دیکھیں جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے کھانا ہی کھاتا ہے، پانی نہیں پیتا۔ پانی بعد میں پیتا ہے۔ سمجھ لگ رہی ہے؟ وہ یہاں کولڈ ڈرنک بھی رکھی ہوتی ہے، نورس بھی رکھا ہوتا ہے، پانی بھی رکھا ہوتا ہے، اوپر سے چائے بھی لے آتے ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ او بھائی، اسی لیے تو بیمار ہوتے ہیں۔ یا کھانے سے پہلے پئیں یا کھانے کے بعد۔ جانوروں سے بھی سیکھنا چاہیے، سیکھنے والا کسی سے بھی سیکھ سکتا ہے۔ تو جانور پودے کھاتے ہیں، پودے مرتے ہیں اور جانور زندہ رہتے ہیں۔ جانور مرتے ہیں اور انسان زندہ رہتا ہے۔ ہاللویہ! تو موت، کوئی مرتا ہے اور کوئی زندگی پاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم خوراک کھاتے ہیں اور یہ خوراک جو ہے ہمارے خون میں جا کر شامل ہوتی ہے اور اس سے خون کے خلیات پیدا ہوتے ہیں، سرکولیشن ہوتی ہے، چلتے ہیں، تو یاد رکھے کوئی مرتا ہے اور کوئی زندہ رہتا ہے۔ ہاللویہ! پرانے لوگوں نے بھی آج کے دن کو دیکھا، پرانے عہد نامے کے اندر ایسٹر کے دن کو، جی اٹھنے کے دن کو دیکھا۔ بائبل کہتی ہے بزرگان دین، جس کا میں ذکر کر رہا تھا ابراہیم کا، ابراہیم پیٹریش میں آتا ہے، بزرگان دین ابراہیم، اسحاق اور یعقوب اور باقی بزرگ جتنے بھی ایمان پر چلے، تو انہوں نے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو پہلے سے دیکھا، پیش کی، اور ان کے اندر ایک آس، ایک امید پیدا ہو گئی۔ اسی لیے ایوب نے جیسے کہا کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ تو پرانے بزرگوں میں سے بہت ساروں نے دیکھا۔ نبی کہتے ہیں میں ایوب کے بارے میں سوچتا ہوں، جس کے بارے میں ہم نے کچھ دیر پہلے پڑھا ہے، جو آج کی صبح کا منتظر تھا، جب وہ بوڑھا ہو گیا۔ بڑھاپا بڑا خطرناک ہے۔ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو ہاتھ جوڑتے منتیں کرتے دیکھا ہے، کانپتے ہاتھ، چلنا مشکل ہوتا ہے، اولاد ساتھ چھوڑ جاتی ہے، پیسہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اگر آپ سرکاری ملازم ہیں گورنمنٹ بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بزرگوں کو، بزرگ جب گھر میں فارغ ہو جاتے ہیں، بوڑھے جب فارغ ہو جاتے ہیں، ان کو بیکار چیز سمجھا جاتا ہے، ان کو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے گھر کے چوکیدار ہیں، یہ سودا لے آؤ، وہ سودا لے آؤ، یہ کر لو، وہ کر لو۔ لیکن تمہیں نہیں پتا ہے بزرگ، میں کہتا ہوں بڑھاپے کے اندر بزرگوں کو کام کاج کرتے رہنا چاہیے، کام کاج چلتے پھرتے رہیں، کام کاج کرتے رہیں، ریٹائرمنٹ کبھی نہ لیں، ریٹائرمنٹ کبھی نہ لیں۔ جب آپ کو کہا جاتا ہے آپ ریٹائر ہو گئے ہیں تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں، آپ کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، آپ کی سوچ جو ہے آپ سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ میں کسی پر ڈیپینڈ کرنا شروع ہوگا۔ کبھی ریٹائرمنٹ نہ لیں، کوئی دوسرا کام شروع کر لیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہے اور بہترین بڑھاپا گزاریں، کیونکہ بڑھاپے پہ بیماری بھی اٹیک کرتی ہے،
بڑا کچھ ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بچے دوائی کے لیے پیسے نہیں دیتے ماں باپ کو. ماں باپ تڑپ رہے ہوتے ہیں, بچوں کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں, بچوں کے پاس ادھر ادھر پیسہ لگانے کے لیے دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو بڑھاپا, ایوب پر جب بڑھاپا آ گیا, ایک تو بوڑھا ہو گیا, اس نے کہا, نبی کہتا ہے یہ دکھی عمر تھی, دکھی, جس میں طاقت کم ہو جاتی ہے اور زبان سے کہہ سکتے ہیں, بچوں کو مار بھی نہیں سکتے, ڈانٹتے ہیں تو بچے ہمیں ڈانٹتے ہیں, تو دس از اے ویری ڈینجرس. تو نبی کہتے ہیں اس کا بدن ڈل رہا تھا, پھوڑے نکلے ہوئے تھے, اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا اور غمگین تھا, اس کے فانی بدن کا ہر حصہ سوکھ رہا تھا. اور اس طرح کا بڑا آدمی, وہ بہت بڑا آدمی تھا, غریب بندہ نہیں تھا, جس کے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوں, جس کے کہنے سے سارے کام ہوتے ہوں, جو ہر روز قربانیاں شکر گزاریاں گزرانتا ہو, ہر روز جو ہے دیگیں چڑھاتا ہو, خدا کے نام پر قربانیاں چڑھاتا ہو, ایسا شخص. نبی کہتے ہیں اس طرح کا بڑا آدمی, جس کا اپنے زمانے میں بڑا اثر و رسوخ تھا, جب وہ بوڑھا ہو گیا, دیکھیں اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا, اس کی عزت بھی جاتی رہی, یہاں تک اس کی حکمت کا بھی اختتام ہو گیا, جو کچھ بھی تھا چلا گیا, اس کا بدن ختم ہونا شروع ہو گیا, اس کی جائیداد چلی گئی. اب کیا ہوتا ہے, ماں باپ کا بھی کیا ہی دل ہے. میرے دن مجھے انسپائریشن مل رہی تھی جب گیت گا رہے تھے, اگر بھائی برہنم نہ آتا, مجھے انسپائریشن بھی مل رہی تھی, مجھے دوسری جو غلط روحیں ہیں ان کی طرف سے ہی میسج مل رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں, تو دونوں طرف سے کام ہو رہا تھا. تو مجھے پاک روح نے کہا کہ دیکھ, اسی جگہ پر اپنے باپ کے گیت گاتے ہیں, گاتے نہیں گاتے فادر ڈے پہ, ماں کے گیت گاتے نہیں گاتے, بہنوں کے گیت گاتے نہیں گاتے, شاگردوں کے گیت گاتے نام لے کر نہیں گاتے, رسولوں کے گیت گاتے نہیں گاتے, نبیوں کے گیت گاتے نہیں گاتے, تو یہ بھی خدا کا نبی ہے. اس لیے میں نے کہا یہ انسپائریشن پرسنل ملتی ہے. ہاللیلویہ. اور یہ سچ ہے, اگر خدا اس زمانے میں نبی کو نہ بھیجتا تو اس بائبل کو کوئی سمجھ نہ پاتا. یہ حقیقت ہے, کوئی مانے نہ مانے, سورج نکلا ہوا ہے, کوئی آنکھیں بند کر لے اور کہے سورج نہیں نکلا ہوا تو اس کی اپنی غلطی ہے, سورج تو نکلا ہوا ہے. ہاللیلویہ. اس کا بدن, اس کی جائیداد چلی گئی, اس کے بچے مر گئے, 10 بچے, سب کچھ ختم ہو گیا. پھر خدا, ہاللیلویہ, پھر خدا اپنے رحم میں اتر آیا, پھر خدا اپنے رحم میں نیچے ایوب کے پاس اتر آیا اور اس کو ایک حص دی, ایک سینس دیا. یہ سینس کیا ہے؟ یہ سینس سکس سینس ہے. یہ سکس سینس کیا ہے؟ یہ سکس سینس فیتھ ہے. یہ فیتھ کیا ہے؟ یہ ہولی گوسٹ ہے. یہ جب آتا ہے تو پھر یہ 5 آواز سے خدا کو نہیں سمجھ سکتے. یہ 5 senses جو ہیں, you cannot understand by your 5 senses, physical 5 senses. You must have a 6th sense. This is a faith, F-A-I-T-H, faith. اور faith 6 sense ہے. اور faith کہاں سے آتا ہے؟ جب ہولی گوسٹ آتا ہے. پھر سمجھ, اور جب ہولی گوسٹ اتر آیا پھر اسے سمجھ لگ گئی. اس کو ایک حص دی گئی تاکہ اس کی آنکھیں کھل سکیں, تاکہ وہ اس دن کو دیکھے اور وہ اپنے بدن کو بھی دیکھے. اور وہ جان گیا کہ ایک ہے, ایک, کوئی 2-3 نہیں آ رہے, ایک ہے جو آ رہا ہے. ہاللیلویہ. بس ایک ہی ہے. ایوب نے دیکھا ایک ہی ہے جو میری جگہ پر کھڑا ہوگا اور میری مخلصی کا انتظام کرے گا. ہاللیلویہ. میرے بھائی میری بہن, اس نے دیکھ لیا وہ میرے مردہ بدن کو زندہ کرے گا. اس نے کہا میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا. اچھا, آج ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے, پرسنل جاننے کی ضرورت ہے میرے بھائی میری بہن. لیکن آج ہمیں کتنے شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس مردہ بدن نہیں, ہمارے پاس مردہ بدن نہیں. چرچ کے اندر, پرانے چرچ جو ہے, یہ کیتھولک چرچ جو ہے, جو ویٹیکن کے اندر چرچ ہے, اس کے اندر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چرچ کے اندر انہوں نے پترس کی قبر بنائی ہوئی ہے اور ہڈیاں دفنائی ہوئی ہیں.
تو وہ کہتے ہیں ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پطرس کی قبر ہے، ہمارے پاس پطرس کی قبر ہے، اور یہاں پر ہم نے مقدسوں کی ہڈیاں دفنائی ہوئی ہیں اور ہم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں عبادت کرتے ہیں۔ لیکن نبی کہتا ہے ہمیں کتنا شکر گزار ہونا چاہیے، ہم جان چکے ہیں ہمارے پاس مردہ بدن نہیں ہے، ہمارے پاس زندہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا! اور خداوند یسوع مسیح کا زندہ پاک روح ہے۔ یہ فضول چیزیں ہیں، یہ فضول چیزیں ہیں، اصل چیز یسوع مسیح ہے۔ میں نے گڈ فرائیڈے کو بتایا تھا اصل چیز کیا ہے؟ یسوع مسیح ہے جو مردوں میں سے جی اٹھائے اور فاتح ہے۔ جب ایوب کو رویا مل گئی، اس کے لیے بات حقیقت بن گئی کہ ایک دن میں زندہ ہو جاؤں گا۔ ہاللیلویا! آج جب ہمیں رویا ملے گی، ویژن ملے گا اور تحریک ملے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ جب پاک روح کے وسیلے خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا آپ کے دل میں ہو جائے گا، آپ کے دل کے اندر، پھر آپ بھی کہیں گے، پھر آپ بھی چلا چلا کر کہیں گے میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ ہاللیلویا! کیا ہی نبی کہتا ہے کیا ہی خوبصورت صبح تھی جب مریم مگدلینی اور ماں مریم جو تڑکے قبر پر آئی۔ میں حیران ہوں، صبح سویرے تڑکے خواتین قبر پر گئی، صبح سویرے، صبح صبح خواتین سبزی لینے جاتی ہیں، اور سامان لینے جاتی ہیں، ان کو کیونکہ فکریں یہ رہتی ہیں۔ لیکن مریم مگدلینی اور دوسری خواتین تڑکے صبح سویرے قبر پر آئی اور سوچ رہی تھی ہمارے لیے قبر کا پتھر کون لڑکائے گا۔ یہ بڑا کویسچن مارک تھا کیونکہ قبر پر سیل لگی ہوئی تھی، گورنمنٹ نے، رومن گورنمنٹ نے سیل لگائی تھی، اور رومن گورنمنٹ کی سیل کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا، وہاں پر سپاہیوں کا پہرا بھی تھا، جو جا کے قبر کا پتھر ہٹاتا اس کو سیدھا جیل ہوتی، بند کیا جاتا۔ پریشان تھی قبر کا پتھر کون ہٹائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں دیکھ لیں، پھر بھی وہ گھر پہ نہیں ٹھہری، انہیں پتا تھا گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، انہیں پتا تھا قبر کا پتھر کون ہٹائے گا، انہیں پتا تھا سیل لگی ہوئی ہے، ہم 10 مرد بھی لے جائیں پھر بھی کوئی پتھر نہیں ہٹا سکتا۔ میں کہتا ہوں آپ ٹینشن نہ لیں، آپ ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں، یسوع کے لیے آگے بڑھیں، یسوع مسیح کی قدم بڑھائیں، یسوع مسیح کے لیے آگے بڑھیں، چاہت ہونی چاہیے، پتھر خدا خود ہٹائے گا۔ جو کام آپ نہیں کر سکتے وہ خدا کرے گا۔ پتھر ہٹانے کے لیے کوئی بندہ نہیں آیا، بائبل پڑھ کے دیکھیں، پتھر ہٹانے کے لیے فرشتے آئے۔ آپ کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے بندوں کی ضرورت نہیں ہے، خداوند فرشتے بھیجے گا۔ ہاللیلویا! تو آپ اس کے لیے پریشان نہ، انہوں نے آگے قدم بڑھایا، ایمان سے آگے چلنے لگی، اور جیسے ہی پو پھٹنے لگی، رابن پرندہ برادر بینم کہتا ہے وہ صبح صبح چہچہا رہا تھا، اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی، اور صبح کا ستارہ نیچے اتر آیا اور اس ستارے نے قبر کے اوپر گھومنا شروع کر دیا، اور میرے بھائی میری بہن وہ قبر پر آ کر ٹھہر گیا، وہاں ایک فرشتہ آ گیا اور اس فرشتے نے پتھر ہٹا دیا۔ اچھا پتھر اس لیے نہیں ہٹایا کہ یسوع مسیح نے باہر نکلنا تھا، کمون سمجھ لگ رہی ہے؟ پتھر اس لیے نہیں ہٹایا کہ یسوع مسیح نے باہر آنا ہے، پتھر اس لیے ہٹایا تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ وہ زندہ ہو چکا ہے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! یسوع اتنا کمزور نہیں ہے، وہ پتھر ہٹائے بغیر ہی جی اٹھا۔ ہاللیلویا! یہ پتھر ہمارے لیے ہٹایا گیا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں، دنیا دیکھ سکے۔ پرانے نبیوں میں سے داؤد نے جب دیکھا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو تو اس نے کہا وہ اپنے مقدس کو سڑنے کی نوبت تک پہنچنے نہیں دے گا۔ لوگ سوال کرتے ہیں یسوع مسیح کو 72 گھنٹے پورے نہیں ہوئے، یسوع مسیح کو 3 دن 3 رات پورے نہیں ہوئے، تمہارے پاس انسپائریشن نہیں ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں لگتی تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں نبی کی کتابیں پڑھو، سب مکاشفے کھل جائیں گے۔ ہاللیلویا! نبیوں کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ میں اپنے مقدس کے بدن کو سڑنے کی نوبت تک پہنچنے، اور سائنس کے مطابق 72 گھنٹوں کے بعد بدن سڑنا شروع ہوتا ہے۔
72 घंटों के बाद बदन सड़ना शुरू होता है। सबसे पहले नाक सड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और याद रखें, लोग कब्रों के अंदर बड़े वो डालते हैं, अरग डालो, ये करो। मैं हैरान होता हूँ क्यों डालते हैं। वो कीड़े मकोड़े चले जाएंगे। कीड़े बाहर वाले कीड़े नहीं खाते, आपको बाहर वाले कीड़े नहीं खाते। रिसर्च करके देख लें, इंसान के अंदर कीड़े होते हैं, मरने के बाद वो खाना शुरू करते हैं। कब्र के अजाब के लिए दुआ करो। कब्र का अजाब नहीं, अजाब तुम्हारे अंदर है। समझ लग रही है? तो यहाँ पर 72 घंटे पूरे नहीं होने थे, क्योंकि पेशन गोई थी, और पेशन गोई ये की गई थी कि उसका बदन सड़ने की नौबत तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए 72 घंटों से पहले पहले उसने कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। तीसरे दिन 72 घंटों के बीच बीच में। और दूसरी बात याद रखें, बच्चा रात को 11:30 बजे पैदा हो, 11:30 बजे पैदा, 11:45 बजे पैदा हो, तो वो डेट जब लिखी जाएगी तो वो पूरा दिन ही गिना जाएगा। 5 मिनट भी रह जाए वो पूरा 72 घंटे तुम घंटे पूरे करो। हमें रेवलेशन मिला है। जिस्मानी नफसानी आदमी नफसानी बातों के ख्याल में रहता है, और रूहानी आदमी रूहानी बातों के। हालेलुया। तो नबी ने पेशन गोई की थी कि उसके जो बदन है, मुकद्दस बदन है यीशु मसीह का, उसको उसका बदन नहीं सड़ेगा। अय्यूब, तू कब्र में जा रहा है और कीड़े तेरा बदन खाएंगे। शैतान कहता है टेंशन नहीं ले, तू कब्र में जा रहा है, कोई नहीं बचाएगा तुझे, कीड़े तेरा बदन खाएंगे। हाँ, ये दुरुस्त है, हम ये जानते हैं। लेकिन अय्यूब ने कहा, हालेलुया। शैतान कभी कभी बहुत कैंसर पुराना हो गया, बच नहीं सकती। बहुत तेरा इतना मसला हो गया कि तू बच नहीं सकती। तेरा भाई इतना मसला हो गया कि अब तुझे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। डोंट वरी, परेशान ना हो। मैं कहता हूँ दिल के वॉल बंद हैं, किडनियाँ ख़त्म हो गई हैं, लाजर का सारा कुछ ख़त्म हो गया था, यीशु मसीह ने उसे जिंदा किया। खुदावंद कर सकता है। अय्यूब को जब ये कहा गया तो उसने कहा मैं आखिरी दिन उसके साथ खड़ा हूँगा। हालेलुया। वो इसके लिए पूरी यकीन था, वो वहाँ जा रहा था क्योंकि अय्यूब के अंदर कुछ था। अय्यूब के अंदर कुछ था, क्योंकि नबी कहता है कि उसे इंस्पिरेशन मिल गई थी। शैतान भरपूर कोशिश कर रहा था कि उसे मौत के वसीले ख़त्म किया जाए। अय्यूब जी उठने को देख रहा था, ईमान में हुआ और अपनी रूह जो है वो खुदावंद के हजूर सौंप दी। और ईस्टर की सुबह, हालेलुया, ईस्टर की सुबह सिर्फ यीशु मसीह नहीं जिंदा हुए। अब देखे, मैंने कहा अय्यूब मायूस हो गया था क्योंकि अय्यूब को छोड़ दिया गया था, क्योंकि उसने ईमान रखा था, वो खड़ा हुआ था। शैतान ने चैलेंज किया था, मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन जब अय्यूब के पास मुकाशफा आ गया तो लोग पता क्या कहते थे, बेवकूफ़ है। जिसके पास रेवलेशन होता है लोगों को वो बेवकूफ़ लगता है। लोग उसे कहते हैं कि ये बेवकूफ़ी कर रहा है, लेकिन बाइबल कहती है गहराओं गहराओं को पुकारता है। ये तो डीप कॉलिंग द डीप, ये तो गहराओं गहराओं को पुकारता है। अय्यूब ने इसमें धोखा नहीं खाया। हालेलुया। उसने धोखा नहीं खाया। उसके ज़माने में बहुत सारे लोग सोच रहे थे ओह इसका इख्तिताम हो गया, ये ख़त्म हो गया है, मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन खुदा ने जीते जी भी अय्यूब के बुढ़ापे में मरने से पहले उसकी ज़िंदगी में बरकत दी, दोबारा बरकत दी। ये खुदा दिखाना चाहता था कि खुदा सब कुछ कर सकता है। टेंशन न ले। जब खुदावंद का अजीम नबी अय्यूब मर गया, सुने तो मरने के ये एक अलामत है, इसको समझना। अय्यूब मर गया और उसकी कब्र बनाई गई। और फिर जब पुराने नबी आए यानी इब्राहिम, अय्यूब मर गया, अय्यूब की कब्र बनाई गई, हज़ारों कितने साल गुजर गए। उसके बाद इब्राहिम आया। इब्राहिम जब आया तो इब्राहिम, अब मैं वो बात करने लगा हूँ। जब नबी इब्राहिम और उसकी बीवी का नाम लेता है तो नबी कहता है बाइबल का, ये बहुत बड़ी बात है, बाइबल का प्यारा जोड़ा, बाइबल का खूबसूरत कपल,
ब्यूटीफुल प्रीटी कपल। किसको कहा गया? इब्राहिम और क्या कमाल जोड़ा था। तो ब्यूटीफुल कपल इब्राहिम और सारा। काश आज के जोड़े जो हैं वो भी इब्राहिम और सारा की कॉपी करें, इब्राहिम और सारा के बेटे और बेटियां बन जाएं और किसी डरावे से ना डरें। नबी कहता है जब सारा ने वफात पाई तो इब्राहिम ने वहाँ एक ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा, ज़मीन का एक टुकड़ा ख़रीदा, और वो जगह वो थी जहाँ पर सारा को दफनाया गया। वो जगह वो थी जहाँ पर अय्यूब की कब्र पहले बनाई गई थी, जहाँ पर अय्यूब की कब्र थी। ये इंस्पायरेशन वाले लोग, ये इल्हाम में चलने वाले लोग, ये रेवलेशन में चलने वाले लोग, ये मुकाशवा में चलने वाले लोग, ये जीते जी भी इकट्ठे रहते हैं और मरने के बाद भी इकट्ठे रहते हैं। देखे कैसे खुदा जोड़ता है, इनको इकट्ठा करता है। अय्यूब की कब्र इब्राहिम ने वो जगह खरीद ली और अपनी बीवी की कब्र अय्यूब की कब्र के साथ बनाई। इसमें क्या रेवलेशन है? नबी कहता है सारा को वहां दफन किया, अपनी बीवी को। उसने कहा मैं भी तेरे साथ हम मिरास होऊंगा। हालेलुया। ये सब एक ही मिरास के वो मालिक थे। और मेरे भाई मेरी बहन, आज नबी कहता है, आज भी इस तरह के लोग कहते हैं, ब्रदर बहनों को कहते हैं, खैर भाई ब्रैनम आपका मतलब आप बैप्टिस्ट चर्च को छोड़ देंगे क्या? आप पेंटिकोस्टल या फलां चर्च को छोड़ देंगे या आप तंजीमों को छोड़ देंगे? नबी कहता है हमें कहा जाता है पवित्र शोर करने वाले, होली रोलर। हमें कहा जाता है, हमें पूरे जुनूनी कहा जाता है, बिद्ती कहा जाता है, पवित्र शोर करने वाला कहा जाता है। क्या आप बैप्टिस्ट को छोड़ देंगे? क्या आप कैथोलिक को छोड़ दें? क्या आप प्रेस्बिटेरियन को छोड़ दें? क्या आप चर्च ऑफ पाकिस्तान को छोड़ दें? क्या आप तंजीमों को छोड़ देंगे? नबी ने कहा मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं इन जुनूनियों के साथ हम मिरास होना चाहता हूं, उनके साथ जिनके पास मुकाशफा था। अभी अय्यूब देखें, अय्यूब के पास रेवलेशन था, सारा को उसके साथ दफन किया गया। हालेलुया। सारा को वहां पर दफन किया गया। आप देखें क्या रेवलेशन था, मैं लास्ट टाइम भी बता रहा था। और रूथ के पास रेवलेशन आ गया, ये इंस्पायरेशन आ गई। और रूथ ने एक बात कही अपनी सास से, उसने कहा तेरे लोग जहां तू जाएगी, एक और बात कही जहां तू मरेगी। हालेलुया। जहां तू गाड़ी जाएगी दफन की जाएगी, जहां तू मरेगी, जहां तू दफन की जाएगी, मैं भी वहां जाऊंगी। जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी, जहां तुझे दफन किया जाएगा। हालेलुया। ये रूत वही है जिसमें से यीशु मसीह पैदा हुआ। आने वाले वक्त में इसी नस्ल से यीशु मसीह आया था। हालेलुया। ये होती है इंस्पायरेशन। मैं चर्च छोड़ जाऊंगा, तू 10 दफा छोड़। जिसको रोया मिली है वो कभी यीशु के चर्च को छोड़ नहीं सकता है। उसने कहना मैं मरने के बाद भी मेरा जनाजा भी यहीं पड़ा जाए। हालेलुया। देर तो नहीं हो रही? ईस्टर है क्या? खाना पीना, नया कपड़ा पहनना, क्लिफ्टन घूमना फिरना, क्या है? रिश्तेदारों के घर में जाना, क्या है ईस्टर? क्या है? क्या समझते हो? बिरयानी खाना? अरे ये ईस्टर है इबादत करना। ये रेवलेशन नहीं है लोगों के पास। ये ईस्टर है, यीशु मसीह के जी उठने को सेलिब्रेट करना, तो ये है ना। हालेलुया। तो जहां तू मरेगी, यहाँ सास बहू तो यकीन जाने जीते जी साथ नहीं रहती, मरने के बाद कहाँ रहेंगी। सास ने कहना मेरे जिथे मैनू दफनाना इन्होंने दफनाया, बहू ने कहना जब उसको दफनाना मुझे नहीं दफनाना, तुम्हारे पास तहरीक नहीं है। जब सास बहू को रूह कुदूस मिल जाता है फिर दोनों में एक ही मसा आ जाता है। हालेलुया। उनके पास तहरीक थी, बस उन्होंने अय्यूब को दफन किया और सारा को दफन किया। और याद रखे, देखे जबीलत कैसे काम करती है। जब इब्राहिम मर गया, इब्राहिम को भी यही रोया मिली। और इब्राहिम को देखे
اسے ابراہیم جب مر گیا تو ابراہیم کو بھی وہیں پر دفن کیا گیا جہاں پر ایوب کو، سارا کو اور ابراہیم کو۔ میرے بھائی میری بہن، اس کے پاس بھی ریویلیشن تھا، اسے بھی ریویلیشن کہاں ملا تھا؟ جب وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا تھا وہاں اسے ریویلیشن مل رہا تھا۔ اس نے ایک بات کہ نبی کہتا ہے وہاں پر اس کے دل میں ایک بات تھی۔ اب دیکھیں نبی پوری فلم کو دیکھتا ہے۔ موسیٰ نے جب 5 کتابیں لکھی توریت کی تو پوری فلم دیکھی تھی، نبیوں کو پورا سین دکھایا جاتا ہے، سمجھ لگ رہی ہے آپ کو؟ تو نبی کہتا ہے ابراہیم وہاں کہہ رہا تھا خداوند میں اپنے آپ کو ہی قربان کرنے لگا ہوں، میں اپنی جان پر چھری چلانے لگا ہوں، اپنے بیٹے پر۔ وہاں ریویلیشن ملا تھا اسے، مرنے کا، دفن ہونے اور جی اٹھنے کا۔ تو یاد رکھیں، اس لیے اس نے کہا میں بھی ایوب کا ہم میراث ہونا چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی زمین میں دفن کرنا۔ سارا کو وہاں دفنایا گیا اور اس کے بعد ابراہیم کو وہاں پر دفن کیا گیا۔ کیا سب کہیں گے آمین؟ کیا اس مٹی میں کیا بات تھی؟ کیا خاص بات تھی؟ نبی کہتے ہیں یاد رکھیں، چرچ میں جو کچھ بھی کرتے ہیں اسے ڈیوٹی سمجھ کے نہ کریں۔ چرچ میں اگر عبادت کرتے ہیں، تالی بجاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، روٹی لاتے ہیں، لنگر لاتے ہیں، بانٹتے ہیں، کچھ مٹھائی دیتے ہیں، کچھ بھی دیتے ہیں، فرض نہیں، ڈیوٹی سمجھ کے مت کریں۔ نبی کہتا ہے اس لیے نہیں کریں کہ یہ ہم پر پابندی ہے اس لیے کرنا ہے، جو کچھ بھی چرچ میں کرتے ہیں وہ چاہت سے کریں، یہ چاہت ہونی چاہیے آپ کی، اور آپ کی چاہت یہ کروانی چاہیے، اس لیے اسے ڈیوٹی سمجھ کے مت کریں، آپ اس لیے کریں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیا سب کہیں گے آمین؟ آپ اس سے پیار کرتے ہیں، اور آپ کہیں میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھے پتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بھائی صاحب، نبی کہتے ہیں جب جی اٹھنا آپ کے دل میں آ جاتا ہے، جب آپ کے دل میں جی اٹھنا آ جاتا ہے، جب ریئل ایسٹر آپ کے دل میں آ جاتا ہے، پھر یسوع کی عبادت کرنا، پھر یسوع مسیح کے لیے کچھ کرنا، پھر ڈیوٹی نہیں رہ جاتی، پھر فرض نہیں رہ جاتا۔ برادر بینم کہتے ہیں جب یسوع مسیح کا جی اٹھنا آپ کے دل میں آ جاتا ہے، پھر یسوع مسیح کی عبادت چاہت بن جاتی ہے، آپ کی محبت بن جاتی ہے۔ کیا سب کہیں گے ہاللیلویہ؟ ایوب نے قیامت کو دیکھا، جی اٹھنے کو، ابراہیم نے قیامت کو دیکھا، سارا نے دیکھا، اور وہ سارے ایک ہی جگہ پر دفن کیے گئے۔ اس جگہ کو خریدا گیا، قیمت دے کر ابراہیم نے خریدا۔ کیوں؟ قیمت کیوں دی؟ وہ ویسے ہی اس نے گفٹ دے دیا تھا، چل رکھ لے یار، دوسرے بادشاہ نے گفٹ دیا تھا، اس نے کہا نہیں نہیں، یہ جگہ میں قیمت دے کر خریدوں گا۔ کیوں؟ کل کو ایسا نہ ہو پھر تو کہے مجھے واپس کر۔ یہاں لوگ چندے دیتے ہیں، دہ یکیاں دیتے ہیں، بعد سناندے رہے اسی چندے دیے، اسی دہ یکیاں دی۔ او خدا کا خوف کھاؤ یار، تمہاری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ابراہیم نے کہا کل نو تسی مینے تانے نہ مار دے رہا جے، میں اس جگہ کی قیمت دوں گا، میں اس جگہ کی قیمت دے کے خریدی۔ اس جگہ میں کوئی خاص بات تھی۔ ہاللیلویہ۔ میرے بھائی میری بہن، وہاں پر مقدس لوگوں کو دفنایا گیا، اور اس کے بعد ابراہیم کے بعد اسحاق مرا۔ ہیلو کم آن، بس تھوڑا سا ٹائم لوں گا۔ کیا یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے؟ جی، تو اس کے بعد ابراہیم نے وفات پائی۔ جب ابراہیم نے وفات پائی تو اس کو دفن کیا، پھر اس کا بیٹا اسحاق آیا۔ جب اسحاق نے وفات پائی تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن ہوا۔ یہ سارے لوگ وہ تھے جن کو تحریک ملی تھی۔ آج باپ کو تحریک ملتی ہے، بیٹے کو نہیں ملتی۔ یہ کیا خاندان تھا؟ باپ کسی چرچ جاتا ہے، بیٹا کسی چرچ جاتا ہے، ماں کسی چرچ جاتی ہے، بیٹی کسی چرچ جاتی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی پسند سے۔ اس کا مطلب ہے تحریک نہیں ہے، پوری فیملی ٹوکن کے نیچے نہیں ہے، پوری فیملی ٹوکن کے نیچے ہونی چاہیے۔ ابراہیم کے ساتھ دفن کیا گیا کیونکہ اسے بھی رویا ملی تھی، گہراؤ گہراؤ کو پکارتا ہے۔ وہ جانتے تھے میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور یہ ثبوت ہے۔ پھر اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا۔ کون؟ یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب آپ کو پتا اپنے دیش سے باہر چلا گیا تھا، مصر میں چلا گیا تھا۔ جب یعقوب نے وفات پائی، میں یہاں پر تھوڑا سا ٹائم لینا چاہتا ہوں آپ کا، تھوڑا سا۔ جب ایوب کی خداوند سے ملاقات ہوئی تو ایوب بڑا گھمنڈ والا تھا، ایوب بڑا اکڑ والا تھا، ایوب تھوڑا دھوکے باز بھی تھا، اس کا مطلب بھی یہ ہے نام کا۔ لیکن جب خدا سے ملاقات ہوئی، خداوند نے اس کی ران کو چھوا،
دبا دیا، یعقوب جانے نہیں دے رہا تھا، خداوند نے اس کی چال بدل دی۔ جب خدا سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی، خدا آپ کی چال بدل دے گا، اور اگر چال بدلی نہیں تو پھر ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ سگریٹ نہیں چھوٹے، ملاقات نہیں ہوئی، شراب نہیں چھوٹی، ملاقات نہیں ہوئی، گندا کپڑا ابھی تک نہیں چھوٹا، فیشن نہیں چھوٹا، ملاقات نہیں ہوئی۔ جس دن ملاقات ہو جائے گی اس دن چال بدل جائے گی، اور پھر صرف چال نہیں بدلے گی، ہاللیلویہ، چال نہیں بدلے گی۔ بائبل مقدس کہتی ہے خداوند نے کہا، یعقوب نے کہا مجھے برکت دے، اس نے کہا آج کے بعد تو یعقوب ہی نہیں ہے، آج کے بعد تو دھوکے باز نہیں، تو چٹر نہیں، تو اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے خدا کا شہزادہ۔ چال بدلتی ہے اور پھر آپ کو شہزادہ بنا دیتا ہے، ہاللیلویہ۔ یہ جن کے گھروں میں لڑائی ختم نہیں ہوتی، یسوع سے ملاقات کرو۔ بہن بھائیوں کی لڑائی نہیں ختم ہوتی، یسوع سے ملاقات کرو۔ میاں بیوی کی لڑائی ختم نہیں ہوتی، یسوع سے ملاقات کرو۔ نہیں ہم تو چرچ جاتے ہو، یہ یسوع سے ملاقات نہیں ہے، ہاللیلویہ۔ چرچ ساری دنیا جاتی ہے، چرچ میں آ کر یسوع سے ملاقات کریں، ہاللیلویہ۔ اس کی چال بدل گئی، اور وہ مصر میں اس کا بیٹا یوسف جو ہے وہ مصر میں چلا گیا، اور جب وہ مصر میں چلا گیا، یعقوب مرنے والا تھا، اس نے اپنے بچوں کو برکت دی۔ ماں باپ برکت دیتے ہیں، بچوں کو گالیاں نہ دیا کریں، برکت دیا کریں۔ بزرگ بچوں کو گالیاں نہیں دیتے، بزرگ بچوں کو برکت دیتے ہیں۔ اس نے برکت دی، یوسف کو بلایا، اس نے کہا یوسف میری اس رہن پہ ہاتھ رکھ جس کو خدا نے چھوا تھا، میری چال کو بدل دیا تھا، اس جگہ پر ہاتھ رکھ کے مجھ سے قسم کھا، ہاللیلویہ، مجھ سے عہد کر، مجھ سے قسم، بہت بڑی بات کر رہا ہے، اسے انسپائریشن ملی تھی، مجھ سے قسم کھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے مصر میں دفن نہیں کرے گا، تو مجھے وہی دفن کرے گا جہاں پر ابراہیم کو دفن کیا گیا، جہاں پر ایوب کو دفن کیا گیا، ہاللیلویہ۔ تو جب آپ کو پتہ ہے یعقوب مر گیا تو اس کو کہاں پر دفنائے گا؟ بادشاہ سے اجازت لی گئی اور ان کے ساتھ ہی دفنایا گیا، جہاں پہ ایوب تھا، جہاں پہ ابراہیم تھا، سارہ تھی، اسی جگہ پر دفنایا گیا۔ کیا سب کہیں گے آمین؟ اس کے بعد یوسف آتا ہے۔ یوسف کے پاس بھی یہ انسپائریشن تھی، یوسف کو بھی یہ رویا مل گئی، اور یوسف نے بھی یہ کہا، یوسف نے کہا جب تم اس مصر کو چھوڑو گے، مجھے خداوند نے بتا دیا یہاں سے ہم ایک دن جائیں گے، اور جب تم اس مصر کو چھوڑو گے، چاہے میری ہڈیاں یہاں پہ پڑی رہیں، لیکن جب چھوڑو گے میری ہڈیاں لیتے جانا۔ کہاں لے کر جانا؟ اسی ملک کنعان میں، وعدے کی سرزمین میں، جہاں پر ایوب، جہاں پر سارہ، جہاں پر ابراہیم، جہاں پر اسحاق، جہاں پر ربکا، جہاں پر یعقوب، جہاں پر تمام مقدسین کو دفنایا گیا ہے۔ میں بھی ان کا ہم میراث بننا چاہتا ہوں، ہاللیلویہ۔ تو یوسف کو بھی وہیں پر، میری ہڈیوں کو بھی وہاں پر لے جانا اور مجھے بھی وہاں جا کر دفنا دے۔ کیوں سب لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ ہم اس جگہ پر دفن ہوں؟ میرے بھائی میری بہن، اس کے پیچھے ایک ریویلیشن ہے۔ اس کے پیچھے ریویلیشن یہ ہے کہ کئی سو سال گزرنے کے بعد، ہزاروں سال گزرنے کے بعد ان سب کو رویا مل گئی تھی، ان کو ریویلیشن مل گیا تھا، میرا مخلصی دینے والا ایک دن وہ آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو وہ اسی سرزمین پر آئے گا۔ نبی کہتے ہیں اور ہزاروں سال گزرنے کے بعد پھر دنیا کے اندر ایک ریویلیشن آیا۔ عیسائی کی کتاب، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا۔ وہ آیا، جب وہ آیا اسے مارا گیا، دفن کیا گیا، اور جب دفن کیا گیا اسی جگہ پر، ہاللیلویہ، اسی سرزمین میں، اسی کنعان میں دفن کیا گیا۔ اور بائبل کہتی ہے کہ جب یسوع مسیح نے چلا کر صلیب پر جان دی تو مقدسوں کی قبریں پھٹ گئی۔ یہ مقدس جو صدیوں سے سو رہے تھے، نبی کہتا ہے ایوب کی مٹی یا ہڈیوں کی راکھ بھی تھوڑی سی رہ گئی تھی، ایک چمچ بھر ہوگی،
لیکن جب یسوع مسیح نے جان دی, کفارہ دیا اور یسوع مسیح نیچے گیا, اور جب یسوع مسیح جی اٹھا, شیطان بڑا خوش تھا. جب یسوع مسیح نیچے گیا دوزخ میں, شیطان نے کہا ویلکم ویلکم, باقی سارے بھی میرے پاس ہے, تو بھی آ جا. لیکن یسوع مسیح دروازے میں کھڑے ہو گئے اور شیطان سے عالم ارواح کی کنجیاں چھین لی. اب تیرا اختیار ختم, اور سارے مقدسینوں کو آزاد کر دیا, اور یسوع مسیح کے ساتھ وہ بھی جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے. اس لیے ان کی رویا تھی, ان کو انسپائریشن ملی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ ہم میراث ہونا ہے, چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ, مختصر لوگوں کے ساتھ. میرے بھائی میری بہن, ایک مرتبہ کا ذکر ہے, آخری بات کر رہا ہوں. نبی کہتے ہیں ایک جوان عورت تھی. نبی کہتے ہیں میں بھی جوان تھا تو میں منادی کرتا تھا, میں جوان مناد تھا. تو وہ جوان لڑکی جو ہے وہ کہتے ہیں وہ اسی جگہ پر رہتی تھی جہاں میں رہتا تھا, تو ہم چرچ میں جاتے تھے. تو نبی کہتا ہے وہ خاتون ایک رات چرچ میں آئی اور اس نے کہا بلی کیا ہم چرچ کے بعد, لسن کیئرفلی, کیا ہم چرچ کے بعد فلم دیکھ سکتے ہیں؟ چرچ کرنے کے بعد ہم فلم دیکھنے جا سکتے ہیں سنیما گھر میں؟ بردر میڈم کہتے ہیں میں نے کہا میں فلم نہیں دیکھتا. ہیلو, اور بھائی ایسی تھوڑی بائبل کے ریویلیشن آ جاتے ہیں, فلمیں دیکھنے سے تھوڑی ریویلیشن آتے ہیں. فلمیں تو نبی بھی دیکھتا تھا, مگر وہ خداوند یسوع مسیح کے نبیوں کی فلمیں دیکھتا تھا. نبی نے کہا فلمیں دیکھو, لیکن نبیوں کی فلمیں دیکھو, بائبل کی فلمیں دیکھو, تاکہ آپ کو اسٹڈی ملے. میں شو نہیں دیکھتا. اس نے کہا خیر کیا ہم کوئی وقت تھوڑا باہر گزار سکتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے؟ وہ لڑکی جو ہے وہ تھوڑا بات چیت کرنا چاہتی تھی نبی سے. اچھا چلو ٹھیک ہے, فلم نہیں دیکھتے, چلے ہم باہر چلیں گے پارٹی میں ڈانس کرنے کے لیے. میں حیران ہوتا ہوں, یہ بچیاں بیٹیاں یہاں اتنا پاکیزگی میں چلتی ہیں, اور جب کہیں شادی بیاہ پہ جاتی ہیں بال بھی کٹا لیتی ہیں, میک اپ بھی کر لیتی ہیں, سب کچھ کر لیتی ہیں. آپ کو نہیں پتہ یہ شیطان ہوتا ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ انہیں آپ کہیں میں جانتی ہوں میرا مخلصی دینے والا, مجھے پتہ پہلا کرنتھیوں 11 میں لکھا ہے بال نہیں کٹوانے, مجھے پتہ ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے مرد لمبے بال نہ رکھے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا. اس نے لڑکی نے کہا چلیں ڈانس کریں گے, ڈانس پارٹی میں چلتے ہیں, وہاں چلیں گے. وہ سنڈے اسکول ٹیچر تھی. صاحب لگا لے, سنڈے اسکول ٹیچریں بھی ایسی ہوتی ہیں. نبی کو ڈورے ڈال رہی تھی, لین مار رہی تھی. اس کو پتہ نہیں غلط جگہ پہ لین مار لی ہے. ہاللیلویا. اچھا آخری بات ہے بڑی خاص ہے, ذرا سنیے گا. نبی نے کہا میں ڈانس نہیں کرتا, مجھے نہیں ناچنا آتا. نبی کہتا اس کا بھائی خادم بھی تھا, پادری کی بہن تھی, اور کہتا ہے وہ یہاں سے دور کہیں رہتا ہے اس کا بھائی جو ہے, ہم ڈانس کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں ڈانس نہیں کرتا, مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا ہے. اس نے کیا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ کیا تم کوئی تفریح نہیں کرتے؟ نہ تم فلمیں دیکھتے ہو, نہ تم ڈرامے دیکھتے ہو. یہ ڈراموں نے تو خراب کیا ہوا ہے. ایک عورت ہوتی ہے, اس کے 4 بندوں سے وہ شادی کر لیتی ہے. لعنت ڈالو ایسے ڈراموں پر. کہتے ہیں ایسا لفظ نہیں بولو, میں مجبور ہو کے بولتا ہوں ایسے لفظ. ہم کب سمجھیں گے؟ ہم کیوں غلط چیزوں کو لیتے ہیں, اڈاپٹ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس بائبل مقدس جب ہے تو ہم اس کو دیکھیں. تم کوئی تفریح نہیں کرتے ہو, تفریح بھی کرنی چاہیے. نبی نے کہا چلو میں تمہیں اپنی تفریح دکھاتا ہوں. تفریح میں بھی کرتا ہوں, ہاللیلویا. میں بھی تفریح کرتا ہوں, میں تمہیں اپنی تفریح دکھاتا ہوں. میں کیا انجوائے کرتا ہوں. میرے بھائی میری بہن, نبی کہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیسے تفریح کرتا ہوں. ہاللیلویا. میں نے کہا میری تفریح دیکھنی ہے؟ اس لڑکی نے کہا ہاں. کہہ رہا چرچ میں آ جانا. ہاللیلویا. کاش اپنی سہیلیوں کو بول دو ہماری تفریح دیکھنی ہے تو آؤ ہمارے چرچ میں. اپنے دوستوں کو کہہ دینا تفریح دیکھنی ہے ہماری, آؤ چرچ میں. نبی نے کہا میری تفریح دیکھنی ہے تو چرچ میں آ جانا, میں تمہیں اپنی تفریح دکھاؤں گا.
आमीन, हालेलुया। मैं आपको अपनी तफरीह बताता हूं। नबी कहता है जब मैं खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने और बदलने वाली कुव्वत को इंसान के बदन के गिर्द घूमता देखता हूं तो ये कामिल जमानत है, ये कामिल जमानत है। और ऐसी पावर और ऐसा मज़ा और ऐसा रेवलेशन जब होता है, खुदावंद की हजूरी आती है, तो नबी कहता है वो खुशी, वो 5 मिनट इबादत के अंदर अगर 5 मिनट भी खुशी मिल जाए, इबादत के अंदर जो इंस्पायरेशन मिलती है, नबी कहते हैं 5 मिनट भी खुशी मिल जाए, 5 मिनट की जो खुशी इबादत के अंदर मिलती है खुदा की हजूरी में, वो दुनिया की, सारी दुनिया की खुशी से बढ़कर है। नबी कहते हैं मेरी तफरीह देखनी है तो मेरे साथ इबादत में चल, मेरी तफरीह नारे लगाना है, हालेलुया। मेरी तफरीह आमीन कहना है, मेरी तफरीह गीत गाना है, मेरी तफरीह खुदा को जलाल देना है, मेरी तफरीह चर्च में खड़े होना है, मेरी तफरीह कलाम सुनना है, मेरी तफरीह कलाम सुनाना है। कम ऑन, ये ईस्टर है जो आप मना रहे हैं, ये है ईस्टर, हालेलुया। और यहाँ 5 मिनट की खुशी पूरी दुनिया की खुशी से बढ़कर है, हालेलुया। ये जी उठने की कुव्वत, ये जब आपके अंदर आएगी, जो खुशी ये आपको दे देगी, दुनिया की कोई शान और शौकत आपको वो खुशी नहीं दे सकती। नबी कहता है मैं इस वक्त दुनिया की तमाम चीज़ों से बढ़कर खुश हूँ, हालेलुया। दुनिया और दुनिया की सारी ताकत कभी भी, दुनिया और दुनिया की सारी ताकत और दुनिया की सारी चीज़ें, ये लड़की को तफरीह कराई जा रही है। हेलो, गर्लफ्रेंड को तफरीह करानी है तो मैसेज के चर्च में ले आना। ओरिजिनल बॉयफ्रेंड, बड़ा खुला लफ्ज़ बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है आगे चल के मैं नतीजा बताने लगा। हेलो, क्या सब कहेंगे आमीन? नबी कहता है दुनिया और दुनिया की सारी ताकत, कुव्वत, जितनी भी चीजें हैं, वो इस खुशी की जगह नहीं ले सकती, हालेलुया। और नबी कहता है जब मैंने मैसेज ख़त्म किया और मैं दुआ कर रहा था और लोग आ रहे थे, तौबा कर रहे थे, वो लड़की भी बैठी हुई थी, हेलो। नबी कहता वो लड़की भी बैठी हुई थी, जब उसने बताया कि मेरी तफरीह ये है, और लोग रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, कह रहे मजबे पर लोग आ रहे थे और लोग आकर तौबा कर रहे थे, और कहते हैं मैंने देखा तो वो लड़की भी मजबे पर आ गई और उसने भी अपनी ज़िंदगी यस्सु कर दी, हालेलुया। नबी कहता है उस वक्त बहन बदल गई। मैं कहता हूँ जो बहने, जो भाई आप पर डोरे डालते हैं, उन पर यस्सु के डोरे डाल दे, हालेलुया। सर हमारी तफरीह तो ये है, नबी की तफरीह भी ये थी, यस्सु जी उठा है। यहाँ जो खुशी मिलती है वर्शिप के अंदर, दुआ के अंदर, कलाम के अंदर, तालियां बजाने में, हालेलुया कहने में जो खुशी मिलती है, वो पूरी दुनिया की खुशी से बढ़कर है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? क्या यीशु मसीह के जी उठने के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे? जोर से, और जोर से, हालेलुया, और जोर से, हालेलुया। नबी कहता है ईस्टर की सुबह वो कब्र से निकलकर बाहर आ गया, हालेलुया। आज सुबह वो कब्र में नहीं है, वो कब्र में नहीं है, वो इस जगह पर मौजूद है। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी तफरीह है। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हो माय गॉड, ये खुशी जो 5 मिनट में मिल जाए, 5 मिनट में भी खुदा की हजूरी में खुशी मिल जाए, वो सारी दुनिया की खुशी से बढ़कर। मुझे नहीं पता आज शोर अपनी बीवी नहीं लेकर आती, बीवी शोर नहीं लेकर आती, बहन भाई नहीं आते, आप यस्सु के पास लाए, फिर यस्सु का कमाल देखें, हालेलुया।
آئیے اپنے لیے دعا کرے. خداوند تیرا شکر ہو, آج کا ایسٹر نبی کہتا ہے آپ کے لیے ریئل ایسٹر بن جائے اور کبھی بھی بھول نہ پائیں یسوع آپ کے دل میں زندہ ہونا چاہیے. تھینک یو لارڈ.